السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور اصطلاح پر بحث کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سادیت، سیڈزم۔ ایک نفسیاتی الجھن کا نام ہے اور جو بندہ اس الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سادیت پسند، سیڈسٹ۔ علی عباس جلال پوری نے سادیت کے بارے میں لکھا ہے کہ نیپولین بوناپارٹ جو فرانس کا فوجی افسر تھا کہ عہد حکومت میں شودلیر سعد ایک غلط کار اور عیش پرست جاگیردار پیرس میں رہتا تھا۔ اس کا محبوب مشغلہ تھا کہ وہ عورتوں کو منشیات کھلا کر خلوت میں ان کے بدن میں نشتر چھبوتا اور جنسی تشدد کر کے حظ محسوس کرتا تھا۔ سادزم کی اصطلاح اس کے نام پر وضع کی گئی ہے۔ جنسی نفسیات میں سادیت وہ جنسی بیماری ہے جس کا مریض جنس مخالف کو اذیت دے کر آسودگی محسوس کرتا ہے۔ جنس کے علاوہ بھی وہ شخص جو دوسروں کو تکلیف دے کر آسودہ ہوتا ہے اسے سیڈسٹ، سادیت پسند کہتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ اس قسم کی ایذا پسندی کی بنیادیں مریض کی جنسی زندگی میں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ نفسیات کی اصطلاح ہے، ایک نفسیاتی الجھن کا نام ہے، لیکن ادب میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ادب میں اس کے اصطلاح کی وجہ یہ ہے کہ ادب خلا میں تخلیق نہیں ہوتا، ادب سماج میں تخلیق ہوتا ہے۔ ادب کا سماج سے گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ سماج میں جو غیر صحت مند رویے، الجھنیں، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی حالت ہوتی ہیں، ادب اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس قسم کے کردار، غیر صحت مند رویے ہمارے سماج میں موجود ہیں، اس لیے ہمارے ادب نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ادب میں ان رویوں کا، الجھنوں کا ذکر موجود ہے۔ اردو ادب میں خصوصاً افسانوی ادب میں ایسے کردار موجود ہیں جو اس الجھن نفسیاتی بیماری کے شکار ہیں۔ یہ کردار آپ کو منٹوں کے حاوی مل سکتے ہیں، یہ کردار آپ کو ممتاز مفتی کے حاوی مل سکتے ہیں۔ ممتاز مفتی کا ایک افسانہ ہے آپا۔ آپا میں جو کردار ہے تصدق، وہ سادیت پسند ہے۔ وہ اپنی حرکات، اپنے افعال، ہر چیز سے آپا کو اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے حظ اٹھاتا ہے۔